الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المهجرين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، ألهاكم التكاثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إلى آخر السورة. صدق الله العظيم. درشيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، دوستوں بزرگوں، اس مبارک صورت کے بارے میں کچھ باتوں کا تذکرہ ہوا ہے. الہاکم التکاثر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ایک دوسرے سے مال کی زیادتی میں بڑھ کر دنیا میں زندگی گزارنے کی حرص نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا. آخرت سے دنیا کے اندر تم پڑے رہے، مال دولت کی زیادہ کرنے کی فکر کے اندر، یا پھر اپنے اولاد اپنے خاندان کے افراد کی زیادہ کرنے کے فخر پر، اسی میں غفلت کے اندر تمہاری زندگی گزر گئی. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم کو موت آئی اور تم قبرستان پہنچ گئے. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبرستان پہنچ جاتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون، تم نے جو دنیا کی زندگی کو جو قابل فخر سمجھا، فرمایا کلا، ہرگز یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کا مال و دولت قابل فخر نہیں. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. قبر میں پہنچتے ہی تمہارے سامنے حقیقت کھلنا شروع ہو جائے گی. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے. قبر سے نکل کر کے تم میدان محشر میں پہنچو گے تو وہاں اور زیادہ تمہارے سامنے حقائق آئیں گے، اور زیادہ پھر تم کو معلوم ہوگا کہ ہم نے دنیا میں جو غفلت کی زندگی گزاری تھی، ہم نے کتنے خسارہ والی اور کتنے نقصان والی زندگی گزار کر ہم یہاں پہنچے ہیں. ثم کلا سوف تعلمون لترون الجحیم، البتہ یقیناً تم جہنم کو دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جان لیتے. تمہارے سامنے دنیا کے اندر بہت سارے دلائل پیش کیے گئے کہ موت بھی آئے گی، موت کے بعد میدان قبر میں پہنچو گے، پھر قبر سے اٹھ کر میدان محشر میں پہنچو گے. کاش تم علم یقین کے ساتھ اور یقین علم کے ساتھ تم اس بات کو جان لیتے اور غفلت میں اپنی زندگی نہ گزارتے. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، واللہ تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، پھر یقین کے ساتھ دیکھ لو گے جہنم کو.
جیسے کہ کل اس کا تذکرہ آیا تھا۔ تو بھائی دوستوں بزرگوں، یہ تمام باتیں بالکل برحق ہیں، اور یہ سب باتیں اب پیش آنے والی ہیں۔ انسان کو موت بھی آئے گی، یہ بھی یقینی چیز ہے۔ موت کے بعد میدان قبر کے اندر پہنچے گا، عالم برزخ کے اندر، یہ بھی یقینی چیز ہے۔ پھر عالم برزخ کا زمانہ گزرنے کے بعد جب قیامت پر ایک واقع ہوگی اور دوسرا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکنے کے بعد پھر میدان محشر کے اندر حاضر ہوگا، اور وہاں سب کے سب جمع ہوں گے، یہ بھی بالکل برحق ہے۔ اور وہاں جو حالات پیش آئیں گے، الامان الحفیظ شروع کے اندر جو حالات پیش آئیں گے وہ بڑے سخت اور بڑے خطرناک ہوں گے۔ اسی وقت تمام انبیاء علیہ السلام بھی نفسی کے عالم کے اندر ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جو حساب کتاب شروع ہوگا، نبی کے وسلم کے پوری جو شفاعت، مقام محمود اور شفاعت کبریٰ کے حوالات ہیں، وہ تمام کے تمام مرحلے گزریں گے۔ ان مرحلوں کے گزرنے کے بعد جب حساب کتاب شروع ہوگا، پھر آخر کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا معاملہ ہوگا، اور 100 رحمتوں کے ساتھ انشاءاللہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائیں گے۔ پھر اس وقت جو ہے انسانوں کی مغفرتوں کے فیصلے شروع ہوں گے، کسی نہ کسی بہانے سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے۔ قرآن یہ شفاعت کرے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی شفاعت کا حکم اور اجازت برحمت فرمائیں گے، اور اس تمام کے تمام شفاعتیں اور آسانیاں اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گی۔ وہاں بھی انسان جو چاہے گا وہ نہیں کرے گا، الا لمن اذن له الرحمن، رحمان تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے اور جس کے بارے میں شفاعت قبول فرمائیں گے، اس کے بارے میں تو شفاعت قبول ہوگی۔ بہرحال پھر اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، اور اس موقع پر بھی بہرحال میدان محشر کے اندر ایک مشہور روایت ہے کہ انسان سے 5 سوالات ہوں گے۔ اللہ ان سوالات کو بھی آسان فرما دے۔ یہ 5 سوال بھی ہونے والے ہیں، اللہ بلا حساب ہی اس کے بھی آگے بڑھا دے، ان کی قدرت میں ہے۔ لیکن مشہور روایت ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن 5۔ قیامت کے دن انسان کے قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 سوالات کیے جائیں۔ عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ۔ یہ زندگی جو ہمارے پاس ہے، اور جوانی کا زمانہ جو بڑا جذباتی زمانہ ہوتا ہے، حالانکہ جوانی انسان کی زندگی میں اور انسان کی عمر میں داخل ہے، تو عمر کے متعلق سوال ہوگا تو اس میں یقیناً جوانی بھی آ جاتی ہے۔ لیکن جوانی کا زمانہ چونکہ بڑا جذباتی ہوتا ہے، اور اس جوانی کے زمانے کو جو سنبھال لیتا ہے سنبھل گیا۔ اس جوانی کے زمانے کے اندر جو انسان پھسل جاتا ہے اور پھر دوسرے کاموں کے اندر بڑھ جاتا ہے، تو خاص کر جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ایک سوال تو یہ ہوگا کہ ہم نے تم کو زندگی دی تھی، تم نے یہ سمجھا تھا کہ زندگی میری ہے، تمہاری نہیں، میری تمہارے پاس امانت تھی۔ اسے ایک ایک دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہمارے پاس امانت ہے، ایک ایک گھنٹہ امانت ہے۔ جس طرح ہم کسی جگہ جاب اٹینڈ کرتے ہیں اور جاب پر جاتے ہیں 6 گھنٹے کے لیے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو وہاں 6 گھنٹے 8 گھنٹے جو ہم نے ان کو ایگریمنٹ کے ماتحت دے دیے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہم کو ویجز ملنے والا ہے کام کے بعد، تو یہ 6 گھنٹے ہمارے نہیں رہتے، وہ 8 گھنٹے ہمارے نہیں رہتے، بلکہ جہاں ہم نے کام شروع کیا ہے ان کے ہو جاتے ہیں حکم کے اعتبار سے۔ اب ہم وہاں جا کر ان کے حکم کے ماتحت گزاریں گے اپنا ٹائم، انہوں نے جو ہم کو ڈیوٹی دی ہے اس ڈیوٹی اور ذمہ داری کو پوری کریں گے، اپنی منمانی نہیں کرتے۔ اور ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں یہاں 6 گھنٹے کا پابند ہوں، اب مجھ کو یہاں کے رولز کے مطابق 6 گھنٹے گزارنا ہے، اگر گزاروں گا تو ویجز ملے گا اور اچھا رزلٹ سامنے آئے گا، اور اگر اپنی منمانی کروں گا 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن، پھر یہاں سے مجھ کو گیٹ آؤٹ کر دیا جائے گا، میرا نام یہاں نہیں رہے گا، اور مجھ کو یہاں ٹھہرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے دوستوں بزرگوں، کام شروع ہونے کے بعد ہم 6 گھنٹے 8 گھنٹے پابند ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ جو زندگی ملی ہے، ہم پوری زندگی کے پابند ہیں۔ البتہ اللہ رحمان الرحیم ہے، پابند اس معنی کر ہے کہ جو اللہ کے فرائض الہیہ ہیں وقت پر ان فرائض الہیہ کو ادا کریں۔ روزی حاصل کرنا بھی فرضوں میں سے ایک فرض ہے، حلال طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق ہم روزی حاصل کریں گے تو وہ بھی ایک فرض ادا کرنا ہوگا۔ لیکن دوستوں بزرگوں، ان فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ہمارے جو دوسرے فرائض ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہیں،
اور وقت پر نماز کو ادا کر لینا ہے کوشش کر کے کسی بھی طریقے سے۔ تو بہرحال یہ پوری زندگی کا ایک رولس ہے، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق اس کا ٹائم ٹیبل بنانا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ ہمارا زندگی کا روزانہ کا ٹائم ٹیبل ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں اللہ کا حق بھی ادا کر رہے ہوں اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہوں، اور امانت داری کے ساتھ ہمارا یہ ٹائم گزر رہا ہو۔ اس لیے پوری زندگی کا سوال ہوگا کہ ہم نے تم کو یہ زندگی دی تھی، اس زندگی میں تم نے کیا کام کیا ہے، اس کی کارگزاری کیا ہے، اس کا ایک سوال ہوگا۔ وان شباب ہی فیما ابلا ہوں، اور پھر خاص کر جوانی کے بارے میں، جوانی تم نے کہاں گزاری تھی؟ فٹ بال کھیلنے میں، خدا نہ خاصہ صرف لغویات کے اندر مشغول ہونے میں، اور صرف ادھر ادھر ہالیڈے منانے کے اندر، یا پھر جوانی کے زمانے کے اندر بھی تم نے ہم کو یاد رکھا تھا، تقوی والی جوانی اختیار کی تھی، اپنے جذبات کے اوپر قابو پایا تھا، گناہوں کے سمندر کے اندر گم ہو کر اپنی جوانی کو برباد نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ ہم کو یاد رکھ کے اپنی جوانی کے زمانہ گزارا تھا۔ یہ نوجوان جو ہے اگر اپنے آپ کو سنبھالتا ہے اور جوانی کا زمانہ اللہ کے حکم کے مطابق گزارتا ہے، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام ہے، شریعت کا اہتمام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھ کر، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے رکھ کر اپنی جوانی کا زمانہ گزار رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جوانی کی یہ عبادت بہت محبوب ہے۔ بوڑھا انسان تو بہرحال ریٹائر کی طرح ہو جاتا ہے، اب کوئی کام نہیں ہے تو اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا، وہ بھی غنیمت ہے الحمدللہ، وہ بھی بہت قابل قدر ہے، اور بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ چلو آخر عمر کے اندر بھی اللہ نے توفیق دے دی، اور اللہ نے مجھ کو اپنے در پر حاضر کرنا موقع عطا فرما دیا۔ لیکن بہرحال جوانی کے زمانے میں جس کو توفیق مل رہی ہو، تو جوان کو اللہ کی عبادت کی توفیق ملے، اپنے جذبات کے اوپر قابو پائے، پاک دامنی کی زندگی گزارے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، جاب پر ہے، وہاں بھی اپنی عفت کی اور عزت کی اور اپنے اخلاق کی حفاظت کی، کسی غلط کام کے اندر مبتلا نہیں ہوا، نظروں کی حفاظت کی اور اپنے جذبات کے اوپر قابو رکھا، اور اللہ کا حقوق بھی ادا کرتا رہا، بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا رہا، تو ایسا جوان جو عبادت کے ساتھ اپنی جوانی کا زمانہ گزارے، تقوی کے ساتھ زمانے کا زمانہ گزارے، عفت اور پاک دامنی کے ساتھ اپنی جوانی کا زمانہ گزارے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اور عبادت کے ساتھ اپنی جوانی کا زمانہ گزار رہا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جوانوں کی عبادت اتنی محبوب ہے، اتنی محبوب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے جوانوں کو خاص طور پر عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ مشہور روایت ہے کہ 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک جوان وہ بھی ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک وہ جوان جو اپنی جوانی کا زمانہ اور جوانی کا ٹائم جو ہے اللہ کی عبادت میں گزارتا ہو، شاب نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کی جوانی میں اس نے پروان کیا ہو۔ تو ایسا جوان جو جوانی سے اور اپنے شروع ہی وقتی سے پابند صلات ہو، روزوں کا پابند ہو، دین کا پابند ہو، شریعت کا پابند ہو، سنتوں کی پابندی کر رہا ہو، دین کی محنتوں میں لگا ہوا ہو، اور اپنا وقت یہ قیمتی بنا رہا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسا جوان اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے جوان کو جس نے جوانی کا زمانہ اللہ کی عبادت میں گزارا ہو، اللہ اپنے عرش کے سائے میں عطا فرمائیں گے۔ اور اسی 7 قسم کے لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہے جو اللہ کو یاد کرے، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے، اور اللہ کا ذکر تنہائی میں کرنے کی برکت سے ففاضت عیناہ وہ ذکر اللہ ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اللہ کی محبت کے اندر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور اس تنہائی کے ذکر کے اندر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو یہ آنکھوں سے جو آنسو جاری ہو رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب ہے، اتنے محبوب ہے کہ یہاں کوئی نہیں تھا۔ بعض مرتبہ انسان مجمع کے اندر رو رہا ہے، وہاں تو یہ خطرہ ہو سکتا ہے، اگرچہ ہم کسی پر شک نہیں کر سکتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ریاکاری سے رو رہا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہو، لیکن تنہائی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہو، چاہے ایک قطرہ ہو، وہاں جو ایک آنسو بھی اگر آیا ہے آنکھ میں، انشاءاللہ وہ ایک آنکھ کا آنسو بہت اخلاص والا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو اخلاص والا ایک آنسو جو اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر کی حالت میں نکلا ہے، تو ایسا آنسو بھی اللہ کے یہاں اتنا قیمتی ہوتا ہے، اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے تنہائیوں کے اندر بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالیں، اور پھر رونے کی کوشش کریں،
اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لیں۔ یہ تنہائی کا رونا اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہوئے محبت میں یا خشیت الہی سے رونا، یہ رونا چاہے اللہ کی محبت سے ہو یا اللہ کی خشیت اور خوف سے ہو، قبر کے اور حشر کے اندر جو معاملات پیش آنے والے ہیں اس کے خوف سے ہو، بہرحال اس حالت کے اندر بھی یہ رونا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ رونا بہت پسند ہے، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ کہ بہرحال یہ 5 سوالات ہونے والے ہیں، جن میں ایک پوری عمر کا سوال ہوگا اور دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مذاکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی فکر عطا فرمائے۔ بہرحال یہ مبارک صورت ہے، ہم کو جو جھول رہی ہے، بہت بڑی وارننگ ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ طریقے سے مختلف انداز سے انسانوں کو متنبع فرماتے ہیں، اور متنبع کر کے انسانوں کو اصل مقصد کی طرف انسان متوجہ ہو جائے، اس کے لیے قرآن پاک پورا بھرا ہوا ہے۔ اور اس طریقے کی مجالس ہوتی ہے، ان مجالس کے اندر یاد دہانی کی جاتی ہے۔ اللہ کرے مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اور تمام پوری انسانیت کو اور پوری امت کو یاد دہانی ہو جائے، اور مرنے سے پہلے ہمارے دل کی آنکھیں کھل جائے۔ اب یہ آنکھیں جو جسم کی ہو کھلی ہوئی ہے، خدا نہ کرے دل کی آنکھیں بند نہ رہے، بلکہ بصارت کے ساتھ بصیرت پہ اللہ ہم کو عطا فرما دے، اور اس بصیرت کی روشنی کے اندر ہم اپنی آخرت کی جو منزل ہے اور آخرت کا جو سفر ہے، اس سفر کو طے کرنا شروع کریں، اور اس سفر کے اندر کیا تیاری کرنا ہے، ہم کو اس سفر کے لیے کیا توشہ تیار کرنا ہے، اس کی فکر عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک ہے اور یہ صورتیں ہیں اور یہ آیتیں ہیں، ہم کو اللہ کے یاد کی طرف اور آخرت اور موت کی تیاری کرنے کی طرف متوجہ فرماتی ہیں، اور دنیا کی اس غفلت سے نکال کر آخرت کی یاد والی زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرما رہے ہیں اور متوجہ فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک اللہ کا یہ تمام صورتیں اور یہ آیتیں اور یہ مجالس ہیں اور مختلف جو مجالس ہوتی ہیں تعلیم وغیرہ کی، اللہ ہم سب کو تنبع کا ذریعہ بنا دے اور ہمارے لیے صحیح زندگی گزارنے کا ذریعہ بنا دے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہماری زندگی میں آ جائے۔ اللہ کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل میں اخلاص عطا فرمائے، اور غفلت سے نکل کر ذکر والی زندگی اور لاپرواہی کی زندگی سے نکل کر اللہ کی اطاعت والی زندگی اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا، آمین اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم۔